ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں اور 90% لوگ کمر کی درد کا شکار رہتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف، اور آج ہم مکمل ڈیٹیل جانیں گے کہ کمر درد کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر آپ کو کمر درد ہے تو آپ نے اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عدیل عباس موجود ہے، جو آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمر کی درد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے کمر درد ہوتی ہے۔ جی طلعت صاحب، یہ ایک بڑا آج کل کامن پرابلم ہے جو بیک ایک کا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جسٹ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے، جس میں 50 ایئر سے زیادہ کے لوگ انوالو ہوتے تھے۔ آج کل اگر ہم بات کریں تو ایون اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں، آفس ورکر آ رہے ہیں، یہ سارا تو مین پرابلم جو ہے وہ بیک ایک ہے۔ اگر ہم بیک ایک کی بات کریں تو اس میں کافی ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ اس میں اس کا بڑا رول ہے، کیونکہ ہمیں چونکہ ہم سارے اسٹرگلنگ لوگ ہیں، 8 سے 12 گھنٹے تک ہم لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں، تو مسلسل بیٹھے رہنا بھی اس کی ایک امپارٹنٹ جو ہے وہ وجہ ہے۔ باقی لیک آف ایکسرسائز، پور ڈائٹ، یہ ساری اس میں چیزیں جو کہ شامل ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنی قسم کی کمر درد ہوتی ہے، قسمیں کتنی ہیں اس کی، کون کون سی ہیں؟ اگین اٹس اے گڈ کویشچن۔ بیسیکلی جو لانگ ٹرم سٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، جو عام طور پہ ینگ پاپولیشن ہماری جس میں زیادہ افیکٹڈ ہے، اس میں ہم اسے میکینیکل بیک ایک کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسل ہمارے ویک ہوتے ہیں بیکاز آف کہ ہم زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ پراپر ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے، اور یہ جو بیک ایک ہوتی ہے جسٹ یہ کمر کے جو نچلا حصہ ہے اسی تک محدود رہتی ہے۔ اگر یہ ٹانگ کی طرف ٹریول کرنا شروع کرتی ہے تو یہ بیسیکلی نرو کمپریشن کی پین ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اینڈ اس کے بعد آ جاتی ہے پھر جو اولڈ ایج میں ہوتی ہے، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اوسٹیو آرتھرائٹس آف اسپائن، اینڈ اس میں پھر اوسٹیوپوروسس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ براڈلی ہم ان ٹائپس میں اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس مریض آتے ہوں گے کافی سارے، آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ کمر کی درد کون سی ہے؟ اور اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ MRI کروائیں، MRI کی رپورٹ آئے گی، اس میں پتہ چلے گا کہ آپ کو کس وجہ سے ہوئی اور کون سی درد ہے۔ تو آپ اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ MRI کروانا ضروری ہے؟ طلعت صاحب، آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ آج کل کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے بلکہ ایون پیشنٹ آ کے مجھے کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے MRI لکھ دیں۔ مطلب MRI ایک اچھی خاصی جو انویسٹیگیشن ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہمیں ریڈیشنس کی اچھی خاصی مقدار جو اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی بات کا جو کویشچن ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ ہر قسم کی پین کی کمر درد کے لیے MRI ضروری نہیں ہے۔ مور دین 90% جو کمر درد ہوتی ہے وہ ہمیں سمپل سٹیپس فالو کرنے سے، ہمیں لائف سٹائل چینج کرنے سے، ایکسرسائز سے، فار شارٹ ڈیوریشن پین کی میڈیکیشن لینے سے وہ بیٹر ہو جاتی ہے۔ کچھ حد تک جو ہے وہ جو اس سے ٹریٹمنٹ سے نہیں پیشنٹ ٹھیک ہوتے، دین وی گو فار MRI۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ افراد جو ہیں، نوجوان ہیں، وہ جم کرتے ہیں، وزن بھی اٹھاتے ہیں، اور کئی بار وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ان کو درد تکلیف نکل آتی ہے کمر کی۔ کیا وہ آگے اپنی لائف میں کنٹینیو کر سکتے ہیں جم کو، مطلب ویٹ لفٹنگ کرنا؟ کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس کے اوپر بھی بتائیے۔ طلعت صاحب، جو ینگ لوگ میرے پاس آتے ہیں، خاص طور پہ جم جن کا ہابی ایز اے ہابی جنہوں نے آپٹ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی سب سے پہلے تو مجھے جاننا ضروری ہے یہ پین کی ریزن کیا ہے۔ یہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پاپولیشن۔ جب ہم جم کرتے ہیں اور بیسیکلی اگر انہوں نے بیلٹ وغیرہ نہیں لگایا ہوتا تو یہ ڈسک پریشر ہوتا ہے، جسے ہم ڈسک بلج کہتے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو میرے پاس ایک ماڈل ہے، اس کے اگر ہم بات کریں تو اگر اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ پیچھے کی طرف جو ڈسک آ رہی، یہ جو یلو ہے، دس از دا نرو، تو یہ اس کو کمپریس کرتی ہے، رائٹ؟ تو یہ جو پین ہے، دس از دا ڈسک بلج پین اسے کہتے ہیں۔ اس کو ہمیں تھورولی انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ جو آپ کا تھا کہ کیا وہ اپنی لائف میں جم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ نہیں، از اے ویری سمپل آنسر، یس، آفٹر سکسیزفل ٹریٹمنٹ اینڈ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن وہ بالکل اپنی جو ہے وہ جم کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اپنی ایکٹیویٹیز جیسے نارمل ہیں وہ سارا۔ یہ کتنا عرصہ لگتا ہے ریکور ہونے میں اگر اس طرح کی کوئی ڈسک بلج وغیرہ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں؟ یس، اس کے لیے یہ میں اپنے پیشنٹ کو جو کہ گائیڈ کرتا ہوں، نمبر 1 پہ یہ ہے کہ یہ عام مسل کا جو پل ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے، یا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے کہ ہم نے میڈیسن لی 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بیسیکلی اس پہ ہمیں
اٹ ٹیکس ویکس ٹو ریکور, ایٹ لیسٹ 3 to 4 weeks ود ہمیں جو کہ ریسٹ کے ساتھ اینڈ میڈیکیشنز پلس ہمیں فزیوتھراپی یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین اٹ ڈپینڈز اپون دی ٹائپ آف کہ ڈسک بلج کتنا ہے, کہ اس کی جو گریڈنگ ہوتی ہے. جو سویئر کیسز ہوتے ہیں ان میں یس وی کین سے کچھ کیسز جو کہ آفٹر پراپر ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتے, وہ ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم مور دین 90% پراپر وہ میڈیکیشن سے اور تھراپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی عادات ہیں جو روزمرہ معاملات میں ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, کمر درد ہوتا ہے, کہ ان کو ہم چینج کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے؟ عادات کون سی ہیں؟ ایکسیلنٹ کویشچن. اس میں دیکھیں, اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارے آئی ٹی جو ہے ایکسپرٹس ہیں, یا ہمارے جو ٹائپسٹ ہیں, یا ایون جو ہمارے آفس ورکرز ہیں, دے ہیو ٹو سٹ فار آورس, رائٹ. تو انہیں 8 سے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے تک ان کے جو ڈیوٹی آورس ہیں وہ اتنے ایکسپینڈ ہوتے ہیں, ایکسپینڈڈ کہ دے ہیو ٹو ورک لائک دیٹ. سو اس میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 60 منٹس کے بعد آپ ایٹ لیسٹ 5 to 7 منٹس کے لیے آپ جو ہے واک کریں یا اپنے جو مسل کو اسٹریچ کریں, دین اگین یو کین ریزیوم یور ڈیوٹیز. اور اس طریقے سے ہم جب مسل کو پراپرلی ٹیک کیئر کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے کہ ریڈ فلیگ کیا ہے, کب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور کون سی وہ سچویشن ہے کہ جس کے بعد علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے اور مریض آخری سٹیج پہ ہے, ریکور ہو بھی سکتا ہے اس سے کہ نہیں, یہ بھی بتائیے گا. اس کو میں تھوڑا سمپلیفائی کر دیتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے کہ جو ریڈ فلیگ سائنس ہیں یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن میں ہمیں صرف گھر بیٹھ کے ریمیڈیز نہیں کرنی ہے, ہمیں لازمی طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی پین جو کہ مطلب صرف آپ کی کمر تک محدود نہیں ہے, وہ ٹانگوں میں جا رہی ہے, یا ٹانگیں سن ہو رہی ہیں, یا جو ٹانگوں میں کمزوری کی علامات آنا شروع ہو گئی ہیں, ایک اس کو کلاسیفائی کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہمارا پیشاب یا پخانے کا جو کنٹرول ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ جو سائن سمٹمز میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں, اس صورت میں ہمیں فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. اور ریزن کیا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مین جو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے اس کے پیچھے کاز کیا ہے, رائٹ. اگر تو وہ نرو کمپریشن ہے تو اس کو ہمیں ایز سون ایز پاسبل اس کی ہمیں ٹریٹمنٹ ایٹ اینی کاسٹ کرنی ہی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ پہ مجھے کوئی میسیج دے دیں جو آپ کے ویورز بھی دیکھ سکیں اور مریض بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. میں اپنے پیشنٹ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور اسپائن ایز وی ٹیک کیئر آف آور ٹیتھ. جیسے ہم ڈیلی برش کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنی اسپائن کو ڈیلی ٹیک کیئر کرنی ہے, ان دا فارم آف ایکسرسائز, ان دا فارم آف گڈ فوڈ, اینڈ ڈیلی جو آپ کی انٹیک ہے, بیلنس ڈائٹ, آل دیس. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو سنی اور جاننا کہ آپ کیسے درد جو کمر کی درد ہے مخصوص قسم کی اس سے آپ نمٹ سکتے ہیں, کیسے آپ دوبارہ سے اپنی زندگی کو معمول کے برابر, معمول کے مطابق گزار سکتے ہیں, اور کیسے اس بڑی جو مرض ہے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.